अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्सी अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 5, है ना। अभी तक हमने अफसाना पढ़ा, नावल पढ़ा। आज हम इसकी एक सिंफ पढ़ेंगे। अदब की एक सिंफ है ड्रामा। ड्रामा किसे कहते हैं, आइए इसकी डेफिनेशन सुनते हैं। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है बच्चों? यूनानी, जिसके मायने हैं किरदार करके दिखाना, जिसके मायने हैं करके दिखाना, है ना। ड्रामा तो आप लोग सब समझते ही हैं। मुकालमा किसे कहते हैं? इसमें किरदारों होते हैं यानी कैरेक्टर्स, मुकालमों यानी कन्वर्सेशन, मनाजिर के ज़रिए, मनाजिर मतलब जो भी स्क्रीनिंग होती है उसके ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। क़दीम हिंदुस्तान में भी इसकी रिवायत मौजूद है, इसे नाट्य कहा जाता है। आया समझ में ड्रामा क्या होता है? आगे देखिए, अरस्तू ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में से 6 चीज़ों को करार दिया है। अज्जाए तरकीबी का मतलब जो जो इसमें जुज़ होते हैं, जो तरकीब बनाने के लिए होते हैं, है ना। मतलब किस तरह से ड्रामे को लिखा जाए उसके लिए बाकायदा उसने 6 चीज़ों को करार दिया है। किसने? अरस्तू ने। नंबर 1 क़स्सा, पहले तो कहानी होनी चाहिए। दूसरा कैरेक्टर होने चाहिए। तीसरा मुकालमा होना चाहिए। चौथा मरकज़ी ख़याल होना चाहिए। पाँचवा सजावट और छठा संगीत। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ड्रामे में सभी अज्जा मौजूद हों, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हों। फिर भी प्लॉट, किरदार, मुकालमों और मरकज़ी ख़याल का होना ज़रूरी है। यानी जब तक कोई पॉइंट नहीं होगा, कोई सेंटर पॉइंट नहीं होगा, कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होगा, कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा, किस थीम पर वो लिखा जा रहा है, जब वही नहीं होगा तो एक ड्रामा मुकम्मल नहीं हो सकता, है ना। तो इन 4 चीज़ों का तो होना ज़रूरी है। किस चीज़ को लेकर वो बनाया जा रहा है, क्या उसका कन्वर्सेशन होना चाहिए उसमें, क्या उसमें किरदार होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी हैं। ड्रामा बुनियादी तौर पर स्टेज की चीज़ है जिसमें किरदारों की ज़हनी कश्मकश और जज्बात को मुकालमे और आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए पेश किया जाता है। देखते होंगे ना आप लोग, स्टेज वगैरह में अक्सर बड़े बड़े शो होते हैं, थिएटर्स वगैरह में होते हैं। तो थिएटर में क्या होता है? ड्रामे ही तो होते हैं, नाट्य तो होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं। नुक्कड़ नाटक भी ड्रामा की एक शक्ल होती है, एक छोटी सी किस्म होती है ना। तो ये कैसे होते हैं? मतलब कि लोग इसको डिस्क्राइब करके समझा कर बताते हैं अपनी आवाज़ से, किसने किस किरदार में बोला है, क्या कैरेक्टर है। अगर बूढ़े का कैरेक्टर हो रहा है तो बूढ़ी आवाज़ में बोला जाएगा, जवान का है तो जवान की आवाज़ में बोला जाएगा, है ना। माँ का कैरेक्टर है तो माँ की आवाज़ कैसी होती है, बच्चे की आवाज़ कैसी होती है। तो जिस टाइप का कैरेक्टर है उस टाइप से उसको बताते हैं। हंसने का है तो हंसी होती है, रोने का है तो रोना होता है ना। तो इस तरह से ड्रामा मुकम्मल होता है। आगे देखिए, हबीब तनवीर का लिखा हुआ ड्रामा हम पढ़ेंगे। इसमें इनकी सवाने हयात दी हुई है। इसको आप लोग एक बार अपने पास में पढ़ लीजिएगा, अपनी किताब में ख़ुद से पढ़ लीजिएगा। जो समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इसका ड्रामा पढ़ते हैं। सबक नंबर 5, आग की गेंद। इसमें किरदार कौन है? नईम है, खालिद हैं और अली। 3 कैरेक्टर हैं। वक्त कब का है? सूरज तुलू होने से पहले, यानी सूरज निकला नहीं है उससे पहले ये सारी बातें हो रही हैं। और जगह ज़मीन, यानी ज़मीन पर बैठ के ये बातें करी जा रही हैं। अब देखो, इन सब कैरेक्टर को आप अपने दिमाग में बिठा लेना। अली कहता है बताओ कौन सी कहानी सुनाऊं। नईम कहता है सितारों की कहानी सुनाइए। अली कहता है अच्छा तो सुनो, हमारी ज़मीन सितारों से छोटी है। खालिद कहता है वो कैसे? आ गए ना तीनों कैरेक्टर। अली ने बोला बताओ कौन सी कहानी सुनाऊं। नईम ने कहा सितारों की कहानी सुनाओ। तो अली ने कहा सुनो, हमारी ज़मीन सितारों से छोटी होती है। खालिद कहता है वो कैसे? अब खालिद ने क्वेश्चन किया तो अली ने जवाब दिया बात यह है कि सितारे हमारी ज़मीन से इतनी दूर हैं कि छोटे नज़र आते हैं, है ना। खालिद मगर हमें कैसे मालूम हुआ कि हमारी ज़मीन सितारों से छोटी है? अली अच्छा, सूरज ज़मीन से बहुत दूर है और बड़ा, ये तो हमें मालूम है। नहीं तो सूरज सितारा थोड़ी है। खालिद कहता है सूरज है क्या चीज़? नहीं, सूरज है और क्या। अली सूरज भी एक सितारा है। खालिद और हमारी ज़मीन भी एक सितारा है। अली हमारी ज़मीन सितारा नहीं बल्कि सैयारा है। सैयारा मतलब ग्रह। नहीं, सितारे और सैयारे में क्या फ़र्क है? अब खालिद सितारे में नुक्ते ऊपर होते हैं और सैयारे में नीचे। ये एक मजाक हो गया, है ना। अली सैयारा गर्म नहीं होता, सितारा गर्म होता है। ठीक है बच्चों।
سیارہ ستارے کی روشنی سے ہی آئینے کی طرح چمکتا ہے۔ گرہ کس کی روشنی سے چمکتے ہیں؟ ستاروں کی روشنی سے چمکتے ہیں۔ مگر جس طرح آئینہ خود اپنی روشنی سے نہیں چمکتا، سیارہ بھی نہیں چمک سکتا، اور ستارہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ خود اپنی روشنی پیدا کرتا ہے۔ سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں، ستارے نہیں لگاتے، ہے نا؟ گرہ کس کے آس پاس چکر لگاتے ہیں؟ سورج کے، لیکن ستارے نہیں لگاتے۔ تو یہ سیارے اور ستارے میں فرق ہو گیا۔ خالد: سورج کی روشنی نہ ہو تو کتنا برا لگے۔ تو علی کیا کہتا ہے؟ علی کہتا ہے سورج کی روشنی نہ ہو تو نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں، اور نہ جانور اور نہ پیڑ پودے۔ سورج نہ ہو تو پانی، ہوا، بجلی، تیل، کوئلہ کچھ بھی نہ ہو۔ سورج ہی سے تو زندگی ہے، کہو تو اسی ستارے کی کہانی سنائیں۔ خالد کہتا ہے ہاں، سورج کی کہانی سنائیے۔ علی: سورج کی بہت سی پرانی کہانیاں ہیں، یونان کی الگ، ہندوستان کی الگ، امریکہ کی الگ، افریقہ کی الگ۔ خالد کہتا ہے سچی کہانی سنائیے گا۔ علی: ایک کہانی بڑی مزیدار ہے۔ پرانے زمانے میں دنیا کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں پہاڑ تھے، دوسرے حصے میں وادی۔ نعیم: وادی میدان کو کہتے ہیں نا؟ خالد: پھر وہی الٹی بات، میدان کو بس میدان کہتے ہیں، وادی 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ اچھا، تو پہاڑی کے حصے کے لوگوں کے پاس آگ تھی، اور علی: پہاڑی حصے کے لوگوں کے پاس آگ تھی اور وادی والے آگ کا نام بھی نہیں جانتے تھے۔ اچھا بتاؤ، پہاڑ والا کون بنے گا؟ خالد: میں۔ نعیم: میں۔ علی: جھگڑا ختم، پہاڑ والا میں اور تم دونوں وادی والے۔ علی ایک سرخ دہکتی ہوئی گیند لے کر اسٹیج کی دائیں طرف بیٹھ جاتا ہے اور آگ تاپتا ہے۔ خالد اور نعیم بائیں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ نعیم: کتنی سردی لگ رہی ہے۔ خالد: دیکھو کتنے مزے سے آگ تاپ رہا ہے۔ نعیم: کتنی خوبصورت ہے وہ گیند، آگ کی گیند۔ خالد: آگ کی گیند؟ کویشچن مارک ہے نا، پوچھتا ہے وہ۔ نعیم: ہاں، آگ کی گیند، اسی گیند سے تو لوگ طرح طرح کے کھانے بنا کر کھاتے ہیں۔ خالد: اسی آگ سے وہ لوگ رات کے اندھیرے میں روشنی کرتے ہیں۔ نعیم: ہمیں بھی کسی طرح آگ پیدا کرنا چاہیے۔ خالد: جگنوؤں میں ہوتی ہے، بہت سے جگنو پکڑ لیں، بس آگ جمع ہو جائے گی۔ نعیم: آسمان سے ستارے توڑ لائیں تو کیا مزہ آئے۔ خالد: ستاروں سے ہی تھوڑی روشنی ہے، وہ توڑ لیں گے تو کچھ بھی نظر نہ آئے گا۔ نعیم: کیوں؟ پھر تو اور روشنی ہو جائے گی، ابھی یہ ستارے آسمان پر چمکتے ہیں، پھر زمین پر جگمگائیں گے۔ خالد: اور یہ رات ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ نعیم: ہزاروں سال ہو گئے، یہ رات ختم ہی نہیں ہوتی۔ خالد: تو پھر آؤ چلیں آسمان کی طرف، خوب بہت سارے ستارے توڑ لائیں۔ نعیم: لائیں گے کس میں؟ خالد: دامن میں بھر لیں گے۔ نعیم: اچھا، ایک سیڑھی لے کر آؤ۔ خالد: میری سیڑھی ذرا چھوٹی ہے، بڑی بنانا پڑے گی۔ نعیم: ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا، تمہاری سیڑھی تو بہت چھوٹی ہوگی، ہمیں تو بہت بڑی اور بہت ہی لمبی سیڑھی کی ضرورت ہوگی آسمان تک جانے کو۔ ارے بھائی، ستاروں تک پہنچنے والی سیڑھی بنانے میں تو سینکڑوں برس لگ جائیں گے، کیا ہم اپنی زندگی میں بنا پائیں گے؟ خالد: اچھا، تو ان سے کیوں نہ مانگ لیں گیند۔ نعیم: ایک ہی تو آگ کی گیند ہے ان کے پاس، ہمیں بھلا کیوں دینے لگے؟ خالد: مانگ کر تو دیکھیں۔ دونوں علی کے پاس جاتے ہیں۔ نعیم: صاحب، یہ آگ کی گیند ہمیں دے دیجیے۔ علی: تمہیں کیوں دوں، بڑے آئے مانگنے والے۔ نعیم: اچھا صاحب، خفا کیوں ہوتے ہو، نہیں دیتے تو مت دیجیے۔ خالد: آپ کی گیند آپ کو مبارک۔ نعیم: ہم تھوڑی ہی دیر کھیلنا چاہتے تھے، پھر واپس کر دیتے۔ علی: آگ سے کھیلنا کوئی اچھی بات نہیں۔ نعیم: مجھے ایک بات سوجھی۔ خالد: وہ کیا؟ نعیم: ٹھہرو۔ جیب سے ایک بانسری نکالتا ہے اور بجاتا ہوا علی کے پاس جاتا ہے، بانسری کی آواز سے علی سو جاتا ہے۔ نعیم آگ کی گیند چرا لیتا ہے اور چھپا کر خالد کے پاس لے آتا ہے۔ دیکھو، لے آیا گیند۔ خالد: دیکھیں کیسی ہے گیند۔ خالد بڑھ کر گیند دیکھنا چاہتا ہے، نعیم روکتے ہوئے: کھولو مت۔ خالد: کیوں، ذرا دیکھنے تو دو۔ نعیم: گیند میری ہے، میں نہیں دیکھنے دوں گا۔ خالد: گیند ہم دونوں کی ہے، دونوں جھگڑتے ہیں۔ علی جھگڑے سے جاگ اٹھتا ہے: کس نے چرائی میری گیند؟ نعیم: گیند تمہاری کیسے ہوئی، جس نے اٹھا لی اسی کی ہو گئی۔ خالد: گیند ہم دونوں کی ہے۔ علی: گیند میرے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، میری گیند مجھے واپس دے دو۔ خالد: ذرا دیکھنے تو دو، آخر ہے کیسی یہ گیند۔ نعیم: میں کہہ دیتا ہوں، گیند پر سے تن کے مت ہٹانا۔
خالد نعیم کے ہاتھ سے گیند چھین کر اسے تنکے ہٹاتا ہے۔ تنکے ہٹتے ہی آگ کی گیند اوپر چلی جاتی ہے، آسمان پر پہنچ کر سورج کی طرح چمکنے لگتی ہے، ساری دنیا منور ہو جاتی ہے۔ نعیم: میں نہ کہتا تھا اب کیا کرو گے؟ تنکے ہٹاتے ہی گیند آسمان پر اڑ گئی۔ اب نہ وہ تمہاری ہے، نہ میری اور نہ ان کی، بس اب یہ گیند ساری دنیا کی ہو گئی، ساری دنیا پر اس کی روشنی ہوگی۔ خالد: مگر یہ دیکھو اس کی روشنی کتنی تیز ہے، ساری دنیا جگمگا اٹھی۔ علی: بس اب یہ گیند سورج بن گئی، اب یہ کبھی زمین پر نہیں اترے گی۔ نعیم: سچ؟ علی: سورج کو آگ کی گیند سمجھو اور کیا۔ خالد: اس میں سچ مچ آگ ہوتی ہے؟ علی: اس میں گیس بھری ہوتی ہے، سورج اتنا گرم ہوتا ہے کہ دور دور تک اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ خالد: تو کیا یہ کہانی سچی نہیں ہے؟ علی: کہانی ہے، سچ جھوٹ کسے معلوم۔ خالد روٹھ کر: ہمیں جھوٹی کہانی سنائے۔ نعیم: سچی کہانی کیوں نہیں سناتے؟ علی: سورج کے بارے میں کوئی کہانی سچی نہیں ہے۔ خالد: کیوں؟ علی: کوئی جانتا ہی نہیں سورج کیسے بنا۔ نعیم: چل کر بتائیے نا سورج کیسے بنا، بتائیے۔ خالد: آپ کو بتانا پڑے گا سورج کیسے بنا اور سورج کیا ہے۔ علی: کہہ تو دیا، سورج ایک ستارہ ہے جس کے گرد 9 سیارے چکر لگاتے ہیں۔ اب پلوٹو کو سیارہ نہیں مانا جاتا، ایک ہماری زمین اور سوچ کر دوسرے 8 سیاروں کے نام بتاؤ، کون کون سے ہیں؟ نعیم کہتا ہے نہیں معلوم۔ علی: تم سیاروں کے نام بتاؤ تو میں سورج کی دوسری کہانی بتاؤں۔ خالد: کہاں سے بتائیں؟ علی: معلوم کر کے بتاؤ، کتابوں میں تلاش کرو، اپنے سائنس ٹیچر سے معلوم کرو۔ خالد: ہم ابھی آتے ہیں معلوم کر کے، آپ کہیں جائیے نہیں، سورج کی دوسری کہانی ضرور سنانا پڑے گی۔ علی: نام زبانی یاد کر کے آؤ گے تو سناؤں گا۔ خالد اور نعیم بھاگ جاتے ہیں۔ علی بڑھ کر اسٹیج کے سامنے آتا ہے اور سامعین سے کہتا ہے اب آپ ہی بتائیے، جب تک یہ بچے 9 سیاروں کے نام یاد نہیں کر لیتے دوسری کہانی کیسے سنا سکتا ہوں؟ اس لیے میرے خیال سے اب پردہ کھینچ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اپنے ہاتھ سے پردہ کھینچ دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا بچوں یہ ڈرامہ؟ حبیب تنویر کا لکھا ہوا ہے، کتنی اچھی نالج ملی اس میں سورج، ستارے اور سیاروں کے بارے میں، ہے نا؟ ابھی لفظ معنی دی ہوئی ہیں، یہ آپ کو اپنی کاپیز میں کر لینا ہے، یا آپ کو خالی جگہیں کر لینا ہے اپنی کاپیز میں۔ یہ ٹرو فالس ہیں، سب میں آپ کو وائس نوٹس بھیج دوں گی، آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے نکال کر کے اپنی کاپیز میں فل کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ان سے جملے بنانا ہے، جملے مطلب سینٹینس، تو ان الفاظ سے آپ سینٹینس بنا لیجیے گا۔ اور ہاں، 9 سیاروں کے نام تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، تو ان 9 سیاروں کے نام آپ اپنی سائنس کی بک میں سے دیکھ کر کے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچوں دیوالی کی چھٹیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، آپ نے اپنے چیپٹرز کمپلیٹ کر لیے ہوں گے اپنی کاپیز میں۔ چیپٹر نمبر 5 تک کی پوری کاپیز میں مجھے چیک کرنی ہے، تو آپ براہ مہربانی مجھے میرے پرسنل نمبر پر فوٹو کلک کر کے سینڈ کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔